اب اندازہ لگائیے کہ جس وقت محمد رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوں اس وقت ایمان والے کی حالت کیسی ہونی چاہیے. خدا کی قسم جب آواز دی گئی کہ محمد رسول اللہ پردہ فرما گئے, دنیا جانتی ہے بلال نے اس کے بعد آزان نہیں دی. شہادت حسین پر ماتم مناتے ہو اور محمد رسول اللہ کے رخصت ہونے پر شیطان کا جشن مناتے ہو. تم بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کون سی تاریخ کو اس دنیا کے اندر سے واپس تشریف لے گئے؟ بتاؤ دنیا کوئی ہے محمد رسول اللہ کے علاوہ غمسار؟ کبھی اپنی اوقات پہچانی ہم نے؟ خدا کی قسم تاریخ اٹھاؤ, ہم گرے ہوئے تھے. دنیا کی طاقتیں ہمیں چاہتی نہیں تھی کہ ہم برابری میں آ جائیں. یہ جو تم پھریرے لیے پھرتے ہو یہ محمد رسول اللہ کی دین ہے, اس کے علاوہ کسی کی نہیں. اللہ اکبر. کہ نواسے کی شہادت پر غم مناتے ہیں اور نبی کی نانا کی وفات پر ادھم مچاتے ہیں. عاشق کون ہوتا ہے؟ عاشق کہتے کس کو ہیں؟ عاشق ہونا کیسا چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا تقاضا اگر دیکھنا ہے, حضور علیہ السلام سے محبت کا نمونہ اگر دیکھنا ہے تو اس کی ایک ہی زندہ دلیل ہے, وہ ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی زندگی. ایسا تھوڑی ہے کہ جو کبھی 5 وقت نماز نہ پڑھتا ہو, جو صبح شام داڑھی چھلواتا ہو, جو حلال اور حرام میں تمیز نہ کرتا ہو اور 12 وفات آئے تو بولے مجھے مائک پکڑاؤ میں نعت پڑھوں گا. نعت پڑھنا عام بات ہے. محمد رسول اللہ کی تعریف کرنا کوئی عام بات ہے؟ محمد رسول اللہ کی تعریف کیسے اللہ نے تعریف فرمائی, جبرائیل کو بھیجا, قرآن کو نازل کیا حضور علیہ السلام کی تعریف میں. کوئی نعت پڑھنا, کوئی حضور علیہ السلام کی گفتگو کرنا, یہ کوئی عام بات ہے کہ جو اٹھا اس نے کہا جی میں نعت پڑھ دیتا ہوں, میں ادھم مچا دیتا ہوں, میں زور زور سے گا دیتا ہوں. ناچنے والیوں کے اوپر لوگ پیسے پھینکتے ہیں. آج ہم نے ڈرامے بازی شروع کی کہ ہم بھی کھڑے ہو کر ناچ ناچ کے پڑھیں گے, تم ہم پہ پیسے پھینکنا. یہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے؟ محمد الرسول اللہ کا صحابی ہو, محمد الرسول اللہ کا امتی ہو, جب وہ کسی بادشاہ کے دربار میں چلا جائے یا کوئی جنگل میں چلا جائے, سامنے شیر آ جائے اور وہ کہہ دے اتنا کہ میں محمد الرسول اللہ کا صحابی ہوں, راستہ چھوڑو, تو اس کے احترام میں جنگل کے شیر راستہ چھوڑ دیتے ہیں. اس کو محمد الرسول اللہ کا عاشق کہا ہے. آج بھی ناچنے گانے والوں سے نہیں دنیا ڈرتی. پوری دنیا کی جتنے بڑے بڑے دادا ہیں جن کو شوق ہے اسلام کے خلاف بول کے شہرت حاصل کرنے کا, ان کو نچنیوں سے کوئی فرق نہیں. وہ آج انہی دیوانوں سے خوفزدہ ہیں کہ جن کی ٹانگیں سلواریں ٹخنوں سے اونچی ہیں, جن کے چہرے پر محمد رسول اللہ کی سنت ہے, جن کی پیشانیوں پر نماز کے نشان ہے, جن کی زبان حق بولتی ہے, جو کفر کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے. پوری دنیا کا کفر ان سے لرزتا ہے, نچنیوں سے نہیں لرزتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہم تو جلوس نکالیں گے. کبھی اپنے باپ کا جلوس نکالا ہے؟ جلوس کہتے ہیں کس کو؟ پنجابی کا لفظ ہے بھی کسی کا جلوس نکل گیا, بے عزتی ہو گئی کسی. دیوانگی کرنے چلے ہیں, یہی نہیں پتا کہ جب نکلے ہو گھر سے کہ ظہر آ گئی, بیچ میں عصر آ گئی, مغرب آ گئی, عشاء آ گئی. محمد الرسول اللہ کو نماز سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں. فرمایا میدان جنگ ہو. کیا کہا؟ میدان جنگ ہو. حدیث کا مفہوم ہے کہ میدان جنگ جب آ جائے, سامنے دشمن کے تیر چل رہے ہو, تلواریں چل رہی ہو, دشمن تم پر بمبارڈ کر رہا ہو, دشمن تمہیں مارنا چاہتا ہو, ایسی حالت میں فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے تو آدھے مسلمان دشمن کے سامنے کھڑے ہو, آدھے پیچھے ہٹو, وضو کر کے نماز کی نیت باندھ لو. اور فرمایا جب وہ نماز پڑھنے والے ایک رکعت پڑھ لیں تو وہ اٹھ کے محاذ پر آگے چل جائیں, جو آگے والے ہیں وہ پیچھے آ کے دوسری رکعت نماز پڑھ کے نماز کو پورا کریں. ایسی حالت میں بھی جہاں جان جانے کا خطرہ ہو, اس موقع پر بھی محمد الرسول اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم امت کو دیا. تبھی تو علامہ اقبال نے کہا نا کہ آ گیا
आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमीन बोस हुई कौम हिजाज, और एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक। ये जिस दिन नाचने का प्रोग्राम है, ये वो दिन है जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को तेज बुखार चढ़ा हुआ है। ये जिस दिन हलवे बांटने का प्रोग्राम है, ये वो वक्त है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह उठ नहीं पा रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा देकर उठाया जा रहा है। जिस दिन तुम हजूर अलैहिस्सलाम के नाम पर नऊज़-बिल्लाह ढोल बजाना चाहते हो, ये वो दिन है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बुखार की शिद्दत की वजह से अपने मुसल्ले तक नहीं पहुंच पाए। अपने हुजरे से आवाज दी कि अबू बकर को कहो कि वो नमाज पढ़ाए। अजीब बात है कि ईद है, किस वक्त नमाज होगी इस ईद की, किस मस्जिद में होगी इस ईद की नमाज? जिसको आप ईद बताने जा रहे हैं, किस मस्जिद में इस ईद की नमाज होगी? कहां इसका फितरा अदा किया जाएगा? कहां इस ईद की कुर्बानी दी जाएगी? कुछ तो बताओ दुनिया को। ये दुनिया तो प्यासी है इस्लाम की, लोग तड़प रहे हैं। मैंने शायद आपको एक महीना पहले बताया था एक नौजवान का किस्सा। गैर मुस्लिम आया, रो रहा था। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं कि शायद इसको कोई दुख है, तकलीफ है, क्योंकि रोज लोग आते हैं, किसी को किराया चाहिए, किसी को बीमारी के लिए पैसे चाहिए, किसी का कहीं पंगा, रोजाना आते हैं, मुसलमान भी गैर मुस्लिम भी। मैं समझा इसकी भी कोई परेशानी। जब उसको दिलासा दिया, पूछा क्या बात है, कहने लगा मैं इतनी परेशानी में हूं कि जल्दी कलमा पढ़ना चाहता हूं। मुझे तो अब पता लगा कि इस दीन में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो पैगाम दिया वही पैगाम असलियत का। लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ बढ़ रहे हैं, आप उनको दूर हटा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम 12 वफात के दिन जब अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में हुजूर अलैहिस्सलाम वफात पा रहे थे, शैतान जश्न मना रहा था, सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अजमईन रोते फिर रहे थे। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलीलुल कद्र सहाबी, जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह से मांग कर लिया, जिनके लिए अल्लाह से दुआ की मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, उनकी यह हालत थी गम की वजह से कि तलवार निकाल के मदीने की गली के अंदर खड़े हुए हैं कि खबरदार अगर किसी ने कहा कि मेरे आका इस दुनिया से चले गए, मैं उसकी गर्दन उतार। कोई एतराज नहीं हमें जश्न मनाने में। हम जश्न मनाना चाहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतों का। आओ, कौन है जो आज के दिन अहद करे कि आज के बाद मैं कभी जिंदगी में नमाज कज़ा नहीं करूंगा? ऐसा तो कोई नजर नहीं आता। कोई आज इस बात का ऐलान करे कि आओ आज मैं दाढ़ी रखने का ऐलान करता हूं कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, आज के बाद अपने आका की सुन्नत पर उस तरह नहीं चलाऊंगा, ऐसा तो कोई नजर नहीं आता। कोई इस बात का ऐलान करे कि मैं ऐलान करता हूं आज के बाद ये निगाहें किसी बहू बेटी के ऊपर गंदी निगाह से नहीं पड़ेगी, मैं आका के हुक्म के मुताबिक नजरें झुका के चलूंगा, ऐसा तो कोई नजर नहीं आता। कोई इस बात का ऐलान करे कि आओ मैं इन गरीबों की मदद करूंगा, मैं इन मिस्कीनों को अपनी छाती के साथ लगाऊंगा, मैं अपने माँ बाप का एहतराम करूंगा, मैं आज से शराब नोशी तर्क करता हूं, ऐसा तो कोई नजर नहीं आता। क्या चाहते हो इस्लाम को? जिस तरह और दीगर लोग खुशियां मनाते हो वैसा मजहब? इस्लाम ने प्रैक्टिकली जिंदगी दी है दुनिया को। हम में से हम जितने लोग यहां बैठे हैं, हमारा कोई बाप दादा अरबी नहीं था, अच्छी तरह याद रखो इस बात को। हमारे आबो अजदाद में से कोई अरब से नहीं आया। हमको दुनिया ने जलील किया हुआ था। मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा तब हम इज्जतदार बने दुनिया के सामने। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम को देखना होगा कि 12 वफात का दिन है क्या। एक आम सी बात ले लीजिए कि किसी के घर में एक बच्चा पैदा हो 10 तारीख को या 12 तारीख को किसी के घर कोई बच्चा पैदा हो, 60 साल गुजरने के बाद, 70 साल गुजरने के बाद या 80 साल गुजरने के बाद उसी महीने में, उसी दिन में, उसी तारीख में उस आदमी का इंतकाल हो जाए,
تو کیا آپ اس کے گھر والوں کو بدھائی دینے کے لیے جائیں گے کہ آج تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا، یا آپ کے دل میں کچھ غم ہوگا، کچھ افسوس ہوگا کہ ہاں آج کے دن ان کا ایک بڑا چلا گیا، ان کے گھر کا موٹی چلا گیا، تو جا کے آپ غم کا اظہار کیا کریں گے؟ آپ مواقع تو بہت سے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہم بھی مناتے ہیں، ہر ایک نماز میں میلاد مناتے ہیں، ہر ایک آذان میں میلاد مناتے ہیں۔ چلتے پھرتے جو لوگ محمد الرسول اللہ کا درود پڑھتے ہیں، جو ہر ایک کام میں اپنے آقا کی سنت کو اختیار کرتے ہیں، جو ہر ایک چیز کے اندر محمد الرسول اللہ کے احکامات کو تلاش کرتے ہیں، جن کا چہرہ آقا کی سنت کے مطابق ہے، جن کا چلنا محمد الرسول اللہ کے مطابق ہے، جن کا کاروبار محمد الرسول اللہ کے مطابق ہے، جن کی بیویاں، جن کے بچے محمد الرسول اللہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ کا میلاد مناتے ہیں۔ میلاد منانا حلوے بانٹنے کا نام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ میں محمد الرسول اللہ پر سلام بھیجتا ہوں، دنیا والوں تم بھی محمد الرسول اللہ پر سلام بھیجا۔ تو بھیجا کیسا جائے؟ سڑکوں پر نکل کے مسجدیں ویران کر دی جائیں؟ وہ بیت اللہ کی مسجد جس میں 14 سال محمد الرسول اللہ کو سجدہ نہیں کرنے دیا گیا، یہ مساجد جن کے آبا و اجداد نے قائم کی، جو نمازوں کے لیے ترستی ہیں، پھڑکتی ہیں، محمد الرسول اللہ کے نام پر ہم نکلے گھروں سے اور مسجدوں کے قریب سے گزر جائیں اور پھر کہیں کہ ہم تو دیوانہ رسول ہیں، یہ کیسی دیوانگی ہے جو محمد الرسول اللہ کی مسجد کو ویران کر جائے؟ یہ کیسی دیوانگی؟ اس کو دیوانگی کہیں گے؟ گزشتہ مرتبہ کی بات ہے، میں ایک جگہ چلا گیا، رات کو پروگرام تھا جلسے کا، 12 وفات کا ہی دن تھا، تو میں نے وہاں تقریر کے اندر پوچھا کہ بھائی آپ میں کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آج فجر کی نماز پڑھی ہو؟ آپ یقین مانیے پورے مجمع میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے، نہ فجر پڑھی، نہ ظہر پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ عشاء پڑھی، نہ تہجد پڑھی، نہ درود پڑھا۔ یاد رکھو مسلمانوں، دنیا کے سامنے اسلام کی جب غلط تصویر پیش کرو گے، کل قیامت کے دن جب محمد رسول اللہ حوض کوثر پر ہوں گے، فرشتے قریب نہیں پھٹکنے دیں گے کہ یہ محمد رسول اللہ کی نمازیں چھوڑنے والے، ان کا کوئی تعلق نہیں۔ 12 وفات کا دن ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار چڑھا ہوا ہے، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان، اور ان کے قریب کون بیٹھا ہے؟ آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، بار بار اپنے پیارے ابا کے سر پر گیلا کپڑا رکھتی ہیں، بار بار، اور بڑی پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اتنا تیز بخار چڑھا ہوا ہے۔ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین مسجد نبوی میں جمع ہیں، پورے مدینے کے گھروں کے اندر لوگ پریشان ہیں، گلی کوچوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، بلال گھبرائے ہوئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار ہے، تو اتنی دیر میں جب جبریل آتے ہیں تو ایک آدمی دروازے پر آ کے کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے سلام کا جواب دیتے تو فاطمہ قریب بیٹھی تو پوچھتی ابو یہ کون ہے جس نے آپ کو آ کے سلام کیا؟ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ وہ ہے جس نے آج تک کسی کو سلام کیا ہی نہیں، یہ ملک الموت ہے، اس نے دنیا میں کسی کو سلام نہیں کیا سوائے محمد رسول اللہ کے۔ اندر آ جاتے ہیں ملک الموت، جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہیں، اطمینان سے سنو وہ سارے لوگ جن کو جشن منانا ہے بالخصوص۔ جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فکر لگی ہوئی ہے؟ میری امت کا کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ کو زندگی سے نہیں پیار۔ بخاری کی صحیح حدیث ہے، محمد رسول اللہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میری
تو یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، بار بار زندہ کیا جاؤں، بار بار مارا جاؤں۔ اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ میں شہادت کا درجہ حاصل کر جاؤں۔ محمد الرسول اللہ کو اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ دنیا کے اندر زندگی چاہیے یا نہیں چاہیے۔ محمد الرسول اللہ کو آخری وقت میں فکر ہے تو کیا ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ وہی امت جو آج نماز کی پرواہ نہیں کرتی، وہی امت جو مسجدوں سے نکل کے اب جھنڈیاں لے کے سڑکوں کے اوپر ہے، وہی امت جو اب اسلام کا پیغام لے جانے کی بجائے غیر مسلموں کے طرز پر ڈھول بجا رہی ہے۔ اعتراض نہیں ہے ہمیں ان لوگوں پر جو یہ کام کر رہے ہیں، بات تو یہ ہے کہ تم ایسے وقت میں کرتے ہو، ادھر ملک الموت کھڑا ہے محمد الرسول اللہ کے حجرے میں اور فاطمہ الزہرا رو رہی ہے، ابا جی کیا بات ہو گئی، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تو ملک الموت ہے، اس نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا۔ اور اس نے آگے کیا بات کہی ہے ملک الموت نے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی شخصیت ہے پوری کائنات میں جس کو میں نے آگے سلام کیا ہے، اور اللہ نے پیغام بھیجا ہے آج میرے ذریعے۔ آج جبریل نہیں بول رہے، آج وہ بول رہا ہے، اللہ نے پیغام بھیجا۔ فرمایا مجھے کہہ کے بھیجا ہے کہ جا کے میرے محبوب کو سلام کرنا، پھر میرے محبوب کو پوچھنا کہ یا رسول اللہ آپ چلنا چاہتے ہیں تو چلیے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر میرے محبوب آنا چاہیں تو لے کے آنا، اگر نہ آنا چاہیں تو چھوڑ کے آنا نہیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کی طرف دیکھا، جبریل پاس میں کھڑے محمد رسول اللہ مشورے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ جبریل ہی اللہ کے نمائندے ہیں، شروع سے لے کے آج تک ہر بات میں ہر موقع پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں اٹھا کے جبریل کی طرف دیکھا، جبریل سمجھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنا چاہتے ہیں اللہ کا کیا حکم ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اللہ آپ سے ملاقات کے انتظار میں، اللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ جس وقت محمد الرسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوں، اس وقت ایمان والے کی حالت کیسی ہونی چاہیے۔ خدا کی قسم جب آواز دی گئی کہ محمد الرسول اللہ پردہ فرما گئے، دنیا جانتی ہے بلال نے اس کے بعد آزان نہیں دی۔ مدینے کے ایک باغ میں ایک نوجوان کھجوروں کے گوشے توڑ رہا ہے، کسی نے آواز ماری کہ بہت ہو گیا، محمد رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا جس سے وہ کھجوروں کے گوشے کاٹ رہا تھا، اس خنجر سے اپنی دونوں آنکھیں نکال کے پھینک دی، زخمی ہو گیا۔ کسی نے آگے سنبھالا کہ تو نے کیا کر دیا؟ کہنے لگا جب میرے آقا ہی نہیں رہے تو اب ان آنکھوں سے میں کس کو دیکھوں گا، میں نہیں چاہتا ایسی حالت کہ جب محمد الرسول اللہ ہی نہیں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے عرصے بعد بلال مدینہ چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے کہ بلال کیا بات ہے، ملتے ہی نہیں۔ بلال دوڑے دوڑے دمشق سے پہنچے، جب مدینے میں پہنچے، مسجد نبوی میں پہنچے، آگے دیکھا آقا ہے نہیں۔ آقا کی قبر سے لپٹ کے بلال رونے لگے کہ یا رسول اللہ ہم تو آ گئے، آپ کہاں چلے گئے ہمیں چھوڑ کے؟ بدبختوں، شہادت حسین پر ماتم مناتے ہو اور محمد الرسول اللہ کے رخصت ہونے پر شیطان کا جشن مناتے ہو۔ تم بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ کون سی تاریخ کو اس دنیا کے اندر سے واپس تشریف لے گئے؟ بتاؤ دنیا کوئی ہے محمد الرسول اللہ کے علاوہ غمسار؟ کبھی اپنی اوقات پہچانی ہم نے؟ خدا کی قسم تاریخ اٹھاؤ، ہم گرے ہوئے تھے، دنیا کی طاقتیں ہمیں چاہتی نہیں تھی کہ ہم برابری میں آ جائیں۔ یہ جو تم پھریرے لیے پھرتے ہو یہ محمد رسول اللہ کی دین ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ صحابہ اکرام رو رہے ہیں، کوئی دیواریں پکڑے ہوئے بیٹھا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھال رہے ہیں ان کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ آپا کھو گئے۔ حضرت فاطمہ بار بار پوچھتی ہیں ان صحابہ سے اپنے ذرا وہ ہاتھ دکھانا جن سے تم نے میرے باپ کو قبر میں اتارا تھا، دکھانا۔ فاطمہ الزہرا 6 مہینے زندہ رہی،
محمد رسول اللہ کی وفات کے بعد کبھی بھرپیٹ کھانا نہیں کھایا. بار بار کہتی تھی ذرا وہ ہاتھ تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے باپ کو قبر کے اندر اتارا, وہ ہاتھ دکھاؤ ذرا. آقا کے غم کے اندر 6 مہینے بعد حسن و حسین کی والدہ اس دنیا سے تشریف لے گئی. مسلمانوں, دنیا کو بتانے کا کام تو یہ تھا 12 وفات کے دن کہ آؤ ہماری شکل دیکھو, ہم محمد رسول اللہ کی شکل کی سیرت کے مطابق بنا کے آئے ہیں. آؤ ہمارا کردار دیکھو, آؤ ہمارا معاملہ دیکھو, آؤ ہماری تربیت دیکھو, آؤ ہماری نمازیں دیکھو, ہماری سخاوت دیکھو, ہمارا غریبوں سے ملنا دیکھو, ہمارا دنیا والوں سے محبت کرنا دیکھو, ہمارا مظلوم کے ساتھ چلنا دیکھو, ہمارا ظالم کے آگے ڈٹنا دیکھو. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو پلٹ رہے ہیں اس سارے نظام کو. مجھے اعتراض نہیں ہوتا کبھی جشن منانے والوں سے, لیکن جب میں ان کو دیکھتا ہوں اور وہ وقت یاد آتا ہے 12 وفات کا, ان کے بھی مولوی یہی کہتے ہیں, ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو کہ 9, 10, 11 ہیں. ان میں اعتراض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 کو پیدا ہوئے, کہ 10 کو پیدا ہوئے, 11 کو پیدا ہوئے, لیکن پوری دنیا کے ائمہ, چاروں ائمہ بڑے اور باقی تمام مسلوں کو ائمہ نے متفقہ فیصلہ کیا کہ محمد رسول اللہ جب دنیا سے گئے 12 تاریخ تھی اس دن. پوری دنیا کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ جب دنیا سے گئے اس دن 12 تاریخ تھی. اب اس تاریخ کو کیا کہنا چاہتے ہیں دنیا والوں کے ساتھ؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیے, کمال تو بس یہی ہوگا. 12 وفات کا جب دن آئے, فجر سے لے کے عشاء تک امتی وہی ہے جو گفتگو کم کرے, محمد رسول اللہ پر درود زیادہ, جو خرافات میں کم پڑے, نماز میں وقت زیادہ لگائے, جو ادھر ادھر کے کام کم کرے, قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرے, جو گرتے ہوئے کو اٹھا لے, جو کسی غریب کا ساتھ دے دے, جو محمد, کوئی ایک کام ایسا 12 ربیع الاول کو کر دیجئے کہ آپ کا دل یہ کہے کہ میں نے اپنے آقا کی سنت کو ادا کر دیا. ایک کام ایسا کریں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی ایک کام ایسا کر دیجئے, نمازوں کی پابندی کا اعلان کر دیجئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق چہرہ بنانے کا اعلان کر دیجئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے مطابق سچ بولنے کا اعلان کر دیجئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یتیموں کو ساتھ دینے کا اعلان کر دیجئے. کچھ ایک ایسا کام ہمیں کرنا ہے, کریں گے انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو. 12 وفات کے دن کوئی ایک کام ایسا ضرور کریں کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے, آپ کے دل کو تسلی ہو جائے, دنیا والوں کو نہیں. مجھے پتا ہے اب لوگ تصویریں کھنچوانے کے لیے جاتے ہیں کہ آج 12 وفات ہے, ہم اپنی تصویر کھنچوا کے اخبار میں چھپوا دیں. اب جو کام کرتے ہیں لوگ آج کل, وہ اس لیے ہم لوگ کرتے ہیں بہت سارے دنیا والے کہ شاید لوگوں کو پتہ لگ جائے ہم نے یہ کیا. لوگوں کو پتہ لگے یا نہ لگے, اللہ نے فرمایا وہ تو عزو منتشا وہ تو ذلو منتشا, عزت اور ذلت تو ہمارے پاس ہے. جن سے تم عزت ڈھونڈ رہے ہو یہ عزت نہیں دے سکتے تمہیں, یہ نہیں دے سکتے. عزت تو اللہ تعالیٰ دیں گے, اور دیں گے تو صرف محمد رسول اللہ کے صدقے میں دیں گے, ویسے نہیں دیں گے. لیکن جس دن ہمارے آقا دنیا سے تشریف لے گئے, کثرت سے درود پاک پڑھیے, کثرت سے درود پاک پڑھیے, غریبوں کی مدد کیجیے, مسکینوں کی مدد کیجیے, ماں باپ کا احترام کیجیے, کثرت سے درود پاک پڑھیے. یہی اصل میلاد ہے. میلاد یہی ہے, پیسے دے کے میلاد نہیں منایا جا سکتا, حلوہ پوڑی بانٹ کے میلاد نہیں منایا جا سکتا. میلاد اگر منانا ہے تو ہمیں اپنی روح کی گہرائیوں سے احساس کرنا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کی امت کے اندر سے ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.